ذرا سوچئے، دنیا ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، اور پھر آخری لمحات میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آج ہم اسی خفیہ سفارتی کوشش کی کہانی جانیں گے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ امریکہ اور ایران جو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے بس چند گھنٹے دور تھے، کیسے پیچھے ہٹ گئے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس آنے والی تباہی کو روکا؟ آئیے ذرا اس صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ تاریخ ہے 22 اپریل 2026۔ ماحول میں تناؤ اس قدر شدید ہے کہ ہوا میں بارود کی بو محسوس کی جا سکتی ہے، اور ایک عارضی جنگ بندی بس ختم ہونے ہی والی ہے۔ اب دیکھیے، معاملہ یہاں آ کر پھنس گیا تھا۔ ایک طرف تھا امریکہ جو اپنی شرائط پر بالکل اڑا ہوا تھا، جس میں مکمل بحری ناکہ بندی بھی شامل تھی، اور دوسری طرف ایران جس کے لیے یہ شرائط مذاکرات نہیں بلکہ سیدھا سیدھا سرنڈر کرنے کا مطالبہ تھا، اور وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اور وقت تو جیسے ریت کی طرح ہاتھوں سے پسل رہا تھا۔ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف چند ہی گھنٹے بچے تھے۔ ہر ایک منٹ جو گزر رہا تھا وہ حملے کے خطرے کو اور قریب لا رہا تھا۔ اور یہ صرف کوئی کھوکھلی دھمکیاں نہیں تھیں۔ حقیقت میں امریکی لڑاکا طیارے مشرق وسطی کی فضاؤں میں اڑ رہے تھے۔ برطانیہ میں B-2 اور B-52 بمبار طیاروں کو سٹینڈ بائی پر رکھ دیا گیا تھا۔ تیاریاں پچھلی جھڑپوں سے کہیں زیادہ بڑے حملے کی ہو رہی تھیں۔ تو جب لگ رہا تھا کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اس انتہائی خطرناک صورتحال میں ایک ایسے ملک نے قدم رکھا جس کی شاید کسی کو امید بھی نہیں تھی: پاکستان۔ اب یہاں سب سے اہم بات پاکستان کا کردار سمجھنا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ وہ دونوں ملکوں پر کوئی فیصلہ تھوپ دے، نہیں، بلکہ وہ واحد ملک تھا جس پر امریکہ اور ایران دونوں کو بھروسہ تھا۔ اس کا کام صرف ایک پل بننا تھا تاکہ وہ رابطہ جو بالکل ٹوٹ چکا تھا اسے دوبارہ جوڑا جا سکے۔ اور پھر وقت ضائع کیے بغیر پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے سیدھا واشنگٹن اور تہران سے رابطہ کیا۔ یہ ایک ہنگامی آخری کوشش تھی، جنگ کو روکنے کا شاید آخری موقع۔ اور اب کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن بس سر پر آ چکی تھی، اور یوں سمجھیں کہ پوری دنیا نے اپنی سانسیں روک لی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پیغام بالکل صاف اور دو ٹوک تھا: ڈیل کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جنگ بندی میں ایک منٹ کی بھی توسیع نہیں ہوگی، مطلب بات چیت کے سارے دروازے بند۔ ٹھیک اسی نازک لمحے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ذاتی طور پر براہ راست اپیل کی۔ یہ کوئی عام سفارتی پیغام نہیں تھا، یہ ایک ایسی درخواست تھی جو تاریخ کا دھارا بدل سکتی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو ذرا بھی امید نہیں تھی۔ پاکستان کی اس براہ راست اپیل نے کام کر دکھایا۔ امریکہ کا وہ جنگ یا ڈیل والا آہنی موقف اچانک بدل گیا۔ حملے کا حکم واپس لے لیا گیا، جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی، اور یوں دنیا کے سر پر منڈلاتا جنگ کا وہ فوری خطرہ ٹل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ یہ ناممکن کام آخر ممکن بنا کیسے؟ ثالثی کا یہ فن اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہوں۔ اصل چیلنج یہ تھا، ایک ایسی صورتحال کیسے بنائی جائے جہاں کوئی بھی فریق کمزور نظر نہ آئے۔ امریکہ کو یہ تاثر ہرگز نہیں دینا تھا کہ وہ ایران کے سامنے جھک گیا ہے، اور دوسری طرف ایران کو یہ نہیں دکھانا تھا کہ اس نے امریکی مطالبات کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اور یہ دیکھیے کہ رابطے کا نظام کتنا بکھرا ہوا تھا۔ امریکہ اور ایران میں تو کوئی براہ راست بات ہی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایران کی اپنی قیادت کے اندر بھی سپریم لیڈر تک پیغام پہنچانا آسان نہیں تھا، وہ کوریئر کے ذریعے جاتا تھا۔ ایسے میں پاکستان وہ واحد سینٹرل پوائنٹ بن گیا جہاں سے دونوں طرف بات چیت ہو رہی تھی۔ اچھا، تو فوری خطرہ تو ٹل گیا، لیکن اب آگے کیا؟ کیا یہ صرف ایک عارضی خاموشی ہے یا کسی مستقل حل کی طرف پہلا قدم ہے؟ اس ساری سفارتکاری کا پہلا ٹھوس نتیجہ تب سامنے آیا جب اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے یہ کہا کہ ہمیں اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کشیدگی کم کرنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ بھلے ہی ایک بہت بڑا بحران ٹل گیا ہے اور سفارتکاری کا ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے، لیکن اصل اور مشکل مذاکرات کا کام تو اب شروع ہوا ہے۔ صرف ایک رات کی کامیاب سفارتکاری نے 47 سال پرانے اس تنازع کو ایک انتہائی خطرناک موڑ سے بچا لیا۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ایک ناممکن نظر آنے والا لمحہ سب کچھ بدل سکتا ہے، تو کیا مستقبل میں ایسے ہی مزید لمحات اس طویل تنازع کا کوئی حتمی حل لا سکتے ہیں؟